السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن مجید کا پارہ وار خلاصہ۔ اس سلسلے میں آج 22واں پارہ وَمَن یقنت پڑھیں گے۔ 22واں پارہ 4 حصوں میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا حصہ تو گزشتہ پارے سے شروع ہونے والے حصہ یعنی سورۃ الاحزاب کا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا جو بقیہ حصہ اس پارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ سبا ہے جو مکمل اسی پارے میں ہے۔ پھر سورۃ فاطر وہ بھی مکمل اسی پارے میں ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے وہ سورۃ یاسین کا ابتدائی آیات ہیں جو 21 ہیں، وہ اس پارے میں ہیں۔ اس طرح سورۃ الاحزاب کی آخری 43 آیات، سورۃ سبا کی 54 مجموعی آیات، سورۃ فاطر کی مجموعی 45 آیات اور سورۃ یاسین کی ابتدائی 21 آیات۔ تو ہم 22ویں پارے میں مجموعی طور پر 163 آیات کا مطالعہ کریں گے، جس کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے سورۃ احزاب۔ سورۃ الاحزاب کی جو آخری 43 آیات ہیں، آیت نمبر 31 سے 73 تک، اس میں 7 نکات نمایاں ہیں۔ نمبر 1، ازواج مطہرات سے خطاب ہے اور ان کے لیے 7 احکام آئے ہیں۔ دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم پانے والی شخصیات کی صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور جاہلیت کے ایک فرسودہ تصور کا رد ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل اور آپ علیہ السلام پر درود و سلام کا حکم ہے۔ گھریلو امور کے حوالے سے چند خصوصی آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ حجاب کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ اور 7واں، فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت اور انسان کے ساتھ اس کی خصوصیت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے جو ازواج مطہرات سے خطاب اور ان کے لیے 7 احکام ہیں، گزشتہ پارے کے آخر میں ازواج مطہرات سے خطاب شروع ہوا تھا۔ وہی خطاب جاری ہے۔ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافے کی درخواست کی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ انہی 2 باتوں میں سے ایک بات تو ان امہات المومنین کو ان 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائی اختیار کریں، یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ تو تمام امہات المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کی گئی اور ساتھ ہی انہیں 7 احکام دیے گئے۔ نمبر 1، غیر مردوں کے ساتھ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ نمبر 3، اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر مت نکلیں، جس طرح کے زمانہ جاہلیت کی خواتین کیا کرتی تھیں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہیں، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں اس میں نظر آتا ہے، اس صورت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم پانے والی شخصیات کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان کی شخصیت وہ مرد ہو یا عورت، اس کو امتیازی حیثیت دینے والی چند صفات ہیں۔ اگر وہ اس سے متصف ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم تیار ہے۔ ان جو اوصاف کا بیان ہے وہ یہ ہیں: اسلام لے آنا، ایمان والا ہونا، قنوت یعنی مستقل کی اطاعت پر قائم رہنا، صدق، صبر، خشوع،
صدقہ دینا، روزے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت رکھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے فوری بعد ایمان والے کے لیے یہ وضاحت بھی ہے کہ جب اللہ اور رسول کا کسی حوالے سے حکم آ جائے تو پھر ان کے پاس اپنے معاملے میں سوائے اطاعت کے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور جاہلیت کے ایک فرسودہ تصور کا رد ہے۔ اس حصے میں اس مشہور واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا تھے، ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور جدائی ہو گئی، تو اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اس پر بہت شور ہوا کہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ متبنہ کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ اور اسی ضمن میں یہ اصول بھی واضح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں بن جاتا اور اس پر حقیقی اولاد کے احکام بھی عائد نہیں ہوتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے، اس کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں پر کی ہے، اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اللہ کے ہاں گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی دعوت اللہ کی طرف ہے، دنیا اور اس کی دولت و اقتدار کی نہیں۔ آپ سراج منیر ہیں، آپ کے پرنور وجود سے اندھیرے دور ہوئے۔ اسی صورت کے اسی حصے میں ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایسے آداب بیان کیے گئے ہیں جن آداب سے ناآشنائی بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے 3 آداب یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کریں۔ اگر کھانے کی دعوت میں بلایا جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر میزبان کے لیے تنگی کا باعث مت بنو۔ نمبر 3 غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد حجاب کی فرضیت کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس صورت کے اسی حصے میں پہلے امہات المومنین اور پھر عمومی طور پر ہر مسلم خاتون پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے۔ نمبر 7 فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت اور انسان کے ساتھ اس کی خصوصیت کا بیان ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اختتام پر شرعی احکام کی اہمیت اور انسان کے ساتھ اس کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمان و زمین اور پہاڑ اس کے متحمل نہیں ہو سکے کیونکہ وہ عقل و شعور اور خیر و شر کی تمیز سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان امتیاز کی یہ صلاحیت اور اس کے نتیجے میں اس امانت کا بوجھ انسان کو عطا کیا، مگر وہ اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی برت رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ سبا شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکمل اس پارے میں آئی ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ سبا کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، سب کچھ اس کی تدبیر کی بدولت قائم ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد قیامت کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس بقیہ حصے میں 3 نکات نمایاں ملتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ۔ نمبر 3 کفار و مشرکین کو تنبیہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ جو ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور ذکر و شکر کے ساتھ زندگی انہوں نے بسر کی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ صوتی جمال عطا فرمایا تھا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو جانور بھی آپ کی قراءت سنتے تھے تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ اسے جس طرح چاہتے موڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اپنی کئی خصوصی نعمتیں فرمائیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اسے سہولت کے ساتھ حسب ضرورت استعمال کر لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، آپ ان سے تعمیرات اور نقل و حمل کے مشکل کام لیتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ ان عظیم الشان اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والی نعمتوں کے باوجود باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے، بلکہ ان کا ایک ایک لحظہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں گزرتا۔ دوسری طرف عام انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کے بعد اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے پر اہل سبا کا قصہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی اس قدر نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ طویل مسافت تک دو رویا باغات کا سلسلہ چلا جاتا تھا، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے، لہٰذا یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اب اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں ہی میں ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کفار و مشرکین کو تنبیہ کا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی وجہ ان کی دنیاوی دولت اور بڑھی ہوئی دنیا پرستی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی نعمتوں کا لازمی مطلب آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں امتحان ہیں، آزمائش ہیں، نہ کہ آخری نتیجہ۔ کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ آخری آیت میں انہیں بتایا گیا ہے کہ آج جس ایمان کی تم ناقدری کر رہے ہو، کل آخرت کے دن اسی کے لیے ترسو گے، لیکن تمہارے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اور ایمان سے محرومی رہے گی۔ اس کے بعد سورۃ فاطر شروع ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، یعنی کہ ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ 5 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ اس صورت میں آنے والے مضامین کا خلاصہ ہم 3 نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وجود باری تعالیٰ اور اس کی توحید کے دلائل۔ نمبر 2، ایمان و ہدایت اور کفر و ضلالت کے درمیان فرق سمجھانے کے لیے حسی دلائل۔ نمبر 3، مسلمانوں کے 3 گروہوں کا بیان۔ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اور اس کی توحید کے دلائل۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلائل اور توحید کی دعوت ہے۔ شرک کی بنیادوں کو منہدم کیا گیا ہے اور دین حق پر رہنے کی تاکید آئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہے، جو کسی سادہ سے سادہ بندے کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل کے ضمن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ رنگا رنگ اور مختلف قسم کے پھول، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑ، مختلف رنگتوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسان اور مختلف انواع کے جانور، سب میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم والے ہیں، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان و ہدایت اور کفر و ضلالت کے درمیان فرق سمجھانے کے لیے حسی دلائل۔ اس صورت میں ایمان و ہدایت اور کفر و ضلالت کے درمیان حسی مثالوں کے ذریعے فرق سمجھایا گیا ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، اسی طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلمانوں کے 3 گروہوں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور عمومی طور پر امت محمدیہ
علی صاحب الصلاۃ والسلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 ظالم، یعنی ایسے گناہ گار مسلمان جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ نمبر 2 مقتصد، یعنی درمیان والے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ اور نمبر 3 سابق، یعنی وہ سچے مومن جو اطاعت و عبادت میں دوسروں سے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے۔ پھر سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم و بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہو تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک معین وقت رکھا ہوا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل عدل کا نظام سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری حصہ سورت یاسین کی ابتدائی 21 آیات کا ہے۔ سورت یاسین کے اس ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر قریش کے کفار کو تنبیہ ہے کہ وہ کفر اور گمراہی میں بہت آگے نکل کر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے ایک بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب اس بستی کے افراد ہی میں سے ایک خیر خواہ اٹھ کر ان نبیوں کی بات کو آگے چلاتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے اس گروہ میں رکھے جس کو یہاں سابق کہا گیا ہے، یعنی وہ سچے مومن جو اطاعت و عبادت میں دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔